بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کو بھرپور طریقے سے گزارا ہوگا، کیونکہ عید کا مطلب ہی خوشی اور اپنوں کے ساتھ خوشی منانے کا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے عید اپنے سب فیملی کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ بہت بہت اچھی گزاری۔ عید کا مطلب جو تھا وہ میں نے اپنی طرف سے سمجھ کر پورا کیا۔ عید کا مطلب اپنوں کے ساتھ خوشی منانا، اپنوں کے ساتھ ملنا اور مل بیٹھنا اور ان کے ساتھ اچھا سا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے۔ تو ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا۔ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کچھ ہے کہ عید میں بہت سے وظائف شیئر کیے جاتے ہیں کہ عید کے دن یہ کرنا وہ کرنا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ عید کا دن تو خود ایک وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنے حقوق العباد کے معنی ہیں اتنے اور کسی بھی چیز کے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر اپنے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، یقیناً ہم یوم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اپنے، تو ہمارا ایک ایگزام چل رہا ہے دنیا میں، جس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پارٹ اے جو ہے وہ حقوق اللہ پہ ہے، جس میں کہیں بھی کمی بیشی اپنے جیسے فل ان دی بلینکس، ٹرو فالس، اور یہ ہے کہ ہمارا دین کون، رب کون، باقی چیزیں۔ اور پارٹ بی ہمارا جو ہے وہ لینتھی کوسچنز ہیں، اور وہ لینتھی کوسچنز ہمارے سارے کے سارے حقوق العباد کے ہیں۔ تو حقوق العباد میں بھی پہلے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو عید کا دن ہمارا صرف جو ہے وہ حقوق العباد پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ خوشی منائیں۔ اب کسی کے پاس اگر خوشی منانے کے کوئی کہے کہ بہت زیادہ قیمتی کپڑے ہوں، چیزیں ہوں، تبھی خوشی منائی جا سکتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خوشی کا مطلب ہمیشہ دوسروں کو خوشی دینا ہوتا ہے، اور وہی خوشی ہمیں ملتی ہے جب ہم دوسروں کو خوشی دیتے ہیں۔ تو عید کا دن سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا، سب کو خوش کرنے کا، جیسے ہماری مائیں عید کے دن سب کے پسندیدہ کھانے بنا کر سب کو خوش کرتی ہیں، اور والدین باقی سب بھی عیدی دے کر خوش کرتے ہیں بچوں کو، اور اسی طرح جو باقی بھی لوگ ہیں وہ سب کو عید مبارک کہتے ہیں، سب کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں، اور سب ایک اچھا سا وقت گزارتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہی ہمارا سب سے بڑا وظیفہ ہوتا ہے عید والے دنوں میں۔ تو عید کے جتنے بھی دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ضروری، بعض لوگوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نماز کی پابندی، تو سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں بس کسی بھی حال میں۔ باقی اگر کوئی وظیفہ، تسبیح یا کوئی چیز آگے پیچھے ہو بھی جاتی ہے تو وہ عید کا دن ہے جو کہ آپ کو خوشی کا دن دیا گیا ہے، اس لیے وہ عید آپ عید کی ہی طرح منائیں۔ لیکن نماز کی خیر کوئی کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی موقع پہ، ایون کہ جنگ بھی ہو رہی ہو تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں شوال کے روزوں کی طرف۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسانات 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 پڑھ کر میں بس اپنی فیلنگز، اپنی سوچ بتا بھی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح موقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں یہ تھوڑا سا عمل کر کے میرے سے اتنے قریب ہو جائیں، اتنے قریب ہو جائیں، اور اتنا تھوڑا سا عمل کر کے اتنا ثواب حاصل کر لیں۔ بس یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ سب کو اندازہ ہوگا شوال کے 6 روزے جو یہ اب ہمارا مہینہ چل رہا ہے، اس میں 6 روزے کسی بھی طرح رکھ لیے جائیں، کسی بھی دن رکھ لیے جائیں، بیچ میں ایک روزہ رکھیں پھر گیپ کر لیں، پھر رکھیں، پھر بس 6 روزے اس مہینے کے اندر پورے کریں۔ سب سے بہتر ہے کہ 29ویں روزے سے، مطلب 29ویں تاریخ سے پہلے 6 روزے، 28 تاریخ کو اگر آپ کا 6 روزہ آ رہا ہے، 28 شوال میرا کہنے کا مطلب، 28 شوال کو اگر آپ کا 6واں روزہ آ رہا ہے تب بھی آپ کے شوال کے 6 روزے پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ 6 روزوں کا حساب میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہے۔ جیسے رمضان کے 30 روزے، تو ان کا اجر اس طرح سے بنتا ہے کہ 10 گنا،
تو وہ بن جاتے ہیں 300۔ اب یہ 6 روزے کا اجر نکالیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ سال بھر کے روزوں کو ملا دیتا ہے۔ تو کیسے کہ اگر 6 کو بھی 10 سے ضرب دی جائے تو 60 بنتے ہیں۔ اب 300 اور 60 بن گئے 360۔ تو کیا ہی بات بالکل کلیئر ہے کہ 5 دن روزہ رکھنا مکروہ ہے سال میں۔ تو 365 دن میں سے 5 دن نکالیں تو ہمارے 360 دن بنتے ہیں۔ الحمدللہ شوال کے صرف 6 روزے رکھ لے تو ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم نے پورا سال روزے رکھے، اور ان کا ثواب پورے سال روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کو بھی جو سہولت ہو، آسانی ہو، ابھی بہت دن ہیں الحمدللہ، تو 6 روزے اگر ہفتے میں بھی 3 کر کے رکھ لیں، 2 کر کے آگے پیچھے گیپ دے کے بھی رکھ لیں اور ایک ساتھ بھی رکھ لیں، بس 6 روزے جو ہیں ان 30 دنوں میں آپ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ آپ کو سال بھر کے روزوں کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔